ذرا تصور کریں، ایک ایسا میدان جہاں زندگی کا سب سے بڑا اور خطرناک مقابلہ ہونے والا ہے، اور سامنے تاریخ کا ایک انتہائی بے رحم اور تیز جنگجو کھڑا ہے۔ ہاں، وہ بھی اپنی چمکتی ہوئی تیز دھار لوہے کی تلوار کے ساتھ۔ موت تو بالکل سامنے کھڑی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل، اور ایسے میں کوئی اس کے سامنے کیا لے کر جائے گا؟ کوئی جادوئی تلوار نہیں، بلکہ صرف ایک لکڑی کا ٹکڑا، وہ بھی ایسا جو راستے میں کشتی کے چپو کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ ارے واہ، یہ سننے میں تو بالکل کسی ایکشن فلم کا سین لگتا ہے، لیکن یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جی، اور یہ اس حکمت عملی کی محض ایک جھلک ہے جس نے جاپان کے ایک ایسے سامورائی کو جنم دیا جس نے اپنی زندگی میں 60 سے زیادہ خونی مقابلے کیے، اور حیرت کی بات ہے کہ ایک میں بھی شکست نہیں کھائی۔ مطلب 60 مقابلے؟ یہ تاریخ کا وہ موڑ ہے جہاں جسمانی طاقت اور ہتھیاروں کی اہمیت دراصل انسانی دماغ کے سامنے دم توڑ دیتی ہے۔ صحیح کہا آپ نے، اور یہی ہمارے آج کے اس تفصیلی جائزے کا ڈیپ ڈائیو کا مرکز ہے۔ ہم 17ویں صدی کے اس ناقابل شکست سامورائی میاموتو مساشی کی مشہور کتاب دی بک آف 5 رنگز پر بات کر رہے ہیں۔ اور اس بحث کے لیے ہم دو بہت اہم ذرائع استعمال کر رہے ہیں۔ ایک تو مساشی کی 1645 میں لکھی گئی اصل کتاب کے تراجم ہے، اور دوسرا اس کا ایک جدید نفسیاتی تجزیہ ہے۔ جی ہاں، جس میں آج کے دور کی مصروفیات اور اسٹریٹجی کی مثالیں بھی شامل ہیں۔ ہمارا مقصد دراصل یہ جاننا ہے کہ ایک غار میں لکھی گئی تلوار بازی کی یہ کتاب آج کے دور کے بزنس اور زندگی کی کشمکش میں کیسے ایک ماسٹر کلاس ہو سکتی ہے۔ اس شخص کی سوچ کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کی بنیاد کو سمجھنا ہوگا۔ مساشی نے اپنی کتاب کو 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ جن میں سے پہلا حصہ زمین گراؤنڈ بک ہے نا؟ بالکل، کیونکہ بنیاد کے بغیر تو کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس نے تلوار بازی کی کوئی بھی تکنیک سکھانے سے پہلے ذہنی بنیاد پر زور دیا ہے۔ بڑی مثال وہی گانوریو آئیلینڈ کا مقابلہ ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی شروع میں کیا تھا۔ ہاں، وہ واقعہ تو تاریخ کے حیران انگیز واقعات میں سے ایک ہے۔ اس مقابلے میں مساشی کا مد مقابل ساساکی کوجیرو تھا، جو پورے جاپان میں اپنی لمبی تلوار اور بجلی جیسی تیزی کی وجہ سے مشہور تھا۔ مطلب وہ پورے جاپان میں خوف کی علامت سمجھا جاتا تھا، اور اس سے اپنی ٹیکنیک پر بڑا غرور بھی تھا۔ جی، اور مقابلہ گانریو نامی ایک جزیرے پر طے تھا۔ مقررہ وقت پر کوجیرو تو ساحل پر پہنچ گیا، لیکن مساشی غائب تھا۔ گھنٹے گزرتے گئے اور مساشی نہیں آیا۔ کوجیرو جیسے معزز جنگجو کے لیے تو یہ بہت بڑی توہین رہی ہوگی۔ یقیناً، دھوپ کی تپش، لہروں کا شور اور یہ احساس کہ اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، ان سب نے کوجیرو کے اندر شدید غصہ پیدا کر دیا۔ وہ تو غصے میں اندھا ہو چکا تھا۔ اور پھر جب مساشی آخر کار ایک کشتی میں وہاں پہنچا تو اس کے ہاتھ میں وہی لکڑی کی تلوار تھی۔ ہاں، جو اس نے کشتی چلانے والے کے چپو سے تراشی تھی۔ کوجیرو نے غصے میں اپنی تلوار کی میان نکال کر سمندر میں پھینک دی۔ ارے، تو مساشی نے اس پر کیا کہا؟ مساشی نے صرف اتنا کہا کہ تم ہار چکے ہو، کیونکہ جسے جیتنا ہوتا ہے وہ اپنی میان کبھی نہیں پھینکتا۔ اور پھر اس نے کوجیرو کے غصے سے پیدا ہونے والی ایک معمولی سی غلطی کا فائدہ اٹھا کر اسے ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر بظاہر دیکھا جائے تو یہ محض ایک چال لگتی ہے، مطلب جان بوجھ کر دیر سے جاؤ تاکہ اگلا بندہ غصے میں آ جائے۔ بظاہر ایسا ہی لگتا ہے، لیکن کیا یہ صرف ایک وقتی دھوکہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری نفسیاتی سوچ تھی؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو یہ کوئی سستی چال نہیں تھی۔ نفسیات کی زبان میں اسے انٹرنل لوکس آف کنٹرول یا اندرونی خود مختاری کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس کا اپنے ذہن پر مکمل قابو تھا۔ بالکل، مساشی جانتا تھا کہ کوجیرو کی طاقت اس کی لمبی تلوار ہے، لیکن اس کی کمزوری اس کی انا اور تکبر ہے۔ مساشی کا اپنے ذہن پر اتنا کنٹرول تھا کہ بیرونی حالات اس پر اثر انداز نہیں ہو رہے تھے۔ اور جب اس نے کوجیرو کی نفسیاتی بنیاد کو ہلا کر رکھ دیا تو وہ خود بخود گر گیا۔ شاید اسی لیے وہ گراؤنڈ بک میں ایک ماہر بڑئی کی کمال مثال دیتا ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ایک ماہر بڑئی محض لکڑی کاٹنے والا نہیں ہوتا، اسے لکڑی کی ہر قسم اور خامی کا علم ہوتا ہے۔ جی، ہمارے ذرائع میں بھی اس پر کافی زور دیا گیا ہے۔
مطلب اسے پتا ہوتا ہے کہ کون سی لکڑی سیدھی اور مضبوط ہے جسے ستونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور کون سی کمزور ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اپنے اوزاروں کی دھار کو ہمیشہ تیز رکھتا ہے اور اپنی ٹیم کے لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق کام سونپتا ہے۔ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو ایک سی ای او یا پروجیکٹ مینیجر کا کام بھی تو بالکل اسی بڑھئی جیسا ہے نا؟ بالکل، یہ مثال محض مکان بنانے کی نہیں ہے، یہ وسائل کے مکمل استعمال کی سائنس ہے۔ جب کوئی بڑا پروجیکٹ ناکام ہوتا ہے تو ایک عام مینیجر مارکیٹ کو یا قسمت کو الزام دیتا ہے، لیکن ایک بہترین لیڈر اپنے اندر دیکھتا ہے، وہ جائزہ لیتا ہے کہ کیا اس کے سسٹمز اور ٹیم ٹھیک تھے۔ جب وسائل کا مکمل علم ہو تو یہ وہ مضبوط بنیاد ہے جسے مساشی زمین کہتا ہے۔ صحیح بات ہے، لیکن جب بنیاد بہت مضبوط ہو تو کبھی کبھی ذہن میں ایک سختی کا احساس بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ ایک الجھن تو ہے۔ مطلب اگر انسان کی حکمت عملی زمین کی طرح سخت اور جمی ہوئی ہو جائے تو نئے حالات میں وہ ٹوٹ نہیں جائے گی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں مساشی کا فلسفہ ایک خوبصورت موڑ لیتا ہے۔ بنیاد کے مضبوط ہونے کا مطلب سختی یا ضد ہرگز نہیں ہے، اسی لیے دوسری کتاب پانی یا واٹر بک ہے۔ کیونکہ پانی کی سب سے بڑی طاقت تو اس کی لچک اور روانی ہے، وہ حالات کے مطابق خود کو ڈھال لیتا ہے۔ جی، جب پیالے میں ڈالیں تو پیالہ بن جاتا ہے، تنگ راستے سے گزرے تو دھارا اور طوفان بنے تو چٹانوں کو کاٹ دیتا ہے۔ انسان کے ذہن کو بھی پانی کی طرح ہونا چاہیے۔ اور میرے خیال میں اس روانی کی سب سے حیران کن شکل وہ ٹیکنیک ہے جسے نیٹین ایچی ریو کہا جاتا ہے، یعنی دو تلواروں کا ایک ساتھ استعمال۔ بالکل، روایتی طور پر تو جاپان میں کٹانا کو دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے پکڑا جاتا تھا کیونکہ اس میں طاقت زیادہ لگتی تھی۔ ہاں، تو مساشی نے اس روایت کو کیسے توڑا؟ اس نے کہا کہ ایک ہاتھ میں لمبی اور دوسرے ہاتھ میں چھوٹی تلوار یعنی واکیزاشی پکڑنی چاہیے۔ جب دشمن ایک تلوار لے کر آتا ہے تو اس کا دماغ صرف ایک زاویہ اور رفتار پر فوکس ہوتا ہے۔ ارے واہ! اور جب وہ دو تلواریں الگ الگ سمتوں سے آتی دیکھتا ہے تو اس کے دماغ پر دباؤ پڑتا ہوگا، اسے سمجھ ہی نہیں آتا ہوگا کہ کس تلوار سے بچے۔ بالکل، اسے کوگنیٹو اوور لوڈ کہتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ایک ہاتھ سے دشمن کا وار روکا جاتا ہے اور اسی لمحے بغیر کسی وقفے کے دوسرے ہاتھ سے حملہ کر دیا جاتا ہے۔ جہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، یعنی دفاع اور حملہ دو الگ کام نہیں رہتے بلکہ ایک ہی عمل بن جاتے ہیں۔ اور یہی تو پانی کی خاصیت ہے، دفاع اور حملے کے درمیان جو ملی سیکنڈ کا وقفہ ہوتا ہے وہیں انسان مارا جاتا ہے۔ موساشی 5 مخصوص پوزیشنز بھی سکھاتا ہے، لیکن وہ جامد نہیں ہوتی۔ مطلب ضرورت پڑنے پر وہ پانی کے بہاؤ کی طرح فوراً تبدیل ہو جاتی ہیں۔ اگر اس کا موازنہ کارپوریٹ حکمت عملی سے کیا جائے تو یہ بہت زبردست بیٹھتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں نا، اکثر کمپنیاں یا تو صرف حملے کی پوزیشن میں ہوتی ہیں، نئے نئے آئیڈیاز لا رہی ہوتی ہیں، یا پھر دفاع میں ہوتی ہیں اور صرف پرانے کسٹمرز کو بچا رہی ہوتی ہیں۔ ہاں، یہ تو عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے۔ لیکن مساشی کے 2 تلواروں والے تصور کے مطابق بہترین کمپنی وہ ہے جو بے وقت یہ دونوں کام کرے، نئے آئیڈیاز بھی لائے اور پرانے مارکیٹ شیئر کا دفاع بھی کرے۔ یہ کوئی ملٹی ٹاسکنگ نہیں ہے۔ بہت شاندار موازنہ ہے۔ لچک اور روانی ہی وہ چیز ہے جو نامعلوم حملوں سے بچا سکتی ہے، لیکن جب یہ پانی جیسی روانی ایک حقیقی تصادم کے بیچ میں آتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ میدان جنگ تو کوئی پرسکون جھیل نہیں ہوتا نا، وہاں تو افراتفری اور شور ہوتا ہے۔ تو پھر یہ روانی کیسے برقرار رکھی جائے؟ یہاں پہنچ کر وہ پانی دراصل آگ بن جاتا ہے، اور اسی لیے تیسری کتاب کا نام فائر بک ہے۔ اس میں وہ وقت کی اہمیت پر بات کرتا ہے جسے جاپانی میں یوشی کہتے ہیں۔ جب چاروں طرف موت منڈرا رہی ہو تو میرے خیال میں سب سے بڑی طاقت انسان کا مشاہدہ ہی ہوتا ہے۔ بالکل، اور مساشی مشاہدے کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہے، کون اور کین۔ ان دونوں کا فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ کون اور کین، بظاہر تو یہ صرف دیکھنے کے مختلف انداز لگتے ہیں، لیکن ان میں اصل فرق کیا ہے؟ کین کا مطلب ہے بہت محدود اور تفصیلی نظر، جیسے میدان جنگ میں صرف دشمن کی تلوار کی نوک کو دیکھنا، یا آج کے دور میں پروجیکٹ کی صرف ایک چھوٹی سی خرابی پر اٹک جانا۔ اور کون کا مطلب کیا ہے؟ کان وسیع اور دور اندیش مشاہدہ ہے۔ ایک ماسٹر سامورائی پوری زمین کی ساخت، سورج کی روشنی کے زاویے اور دشمن کے کندھوں کے تناؤ کو بھی محسوس کر لیتا ہے۔
اگر میں اس کی ایک روزمرہ کی مثال دوں تو یہ بالکل موٹر وے پر گاڑی چلانے جیسا ہے۔ موٹر وے والی مثال وہ کیسے؟ مطلب اگر ایک ڈرائیور صرف اپنے سے آگے والی گاڑی کے بمپر کو گھور رہا ہے جو کہ کان ہے، تو اگلی گاڑی کے بریک لگاتے ہی وہ ٹکرا جائے گا کیونکہ وہ اچانک رد عمل کے لیے تیار نہیں تھا۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ لیکن ایک تجربہ کار ڈرائیور پورے ٹریفک کے بہاؤ کو دیکھتا ہے جو کہ کان ہے۔ وہ آگے کی کئی گاڑیوں اور پیچھے کی ٹریفک پر بے وقت نظر رکھتا ہے۔ زبردست مثال ہے۔ اسی وسیع مشاہدے یعنی کان کی بنیاد پر مساشی اپنی مشہور حکمت عملیوں پر عمل کرتا تھا، جیسے 3 چیخیں یا دشمن کو سر نہ اٹھانے دینا۔ ہاں، ذرائع میں ان کا بہت ذکر ہے۔ یہ 3 چیخیں کس وقت ماری جاتی تھی؟ ایک چیخ بالکل شروع میں تاکہ دشمن کا اعصابی نظام مفلوج ہو جائے، دوسری حملے کے دوران اپنی طاقت کو یکجا کرنے کے لیے، اور تیسری فتح کے بعد۔ اور وہ دشمن کو سر نہ اٹھانے دینے والی بات؟ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ مشاہدے سے جان لیں کہ دشمن کیا چال چلنے والا ہے تو اس کے قدم اٹھانے سے پہلے ہی اس کی سوچ کو وہیں دبا دیں، اسے موقع ہی نہ دیں۔ رکیں ذرا، یہاں ایک بات میں تھوڑا سا الجھاؤ ہے۔ ذرائع میں ان ون ٹائمنگ یا ایک ہی وقت میں تیزی سے مارنے کا ذکر بھی ہے۔ جی، وہ فائر بک کا ایک اہم اصول ہے۔ تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب وہ لکھتا ہے کہ جیسے ہی تم دشمن کے دائرے میں داخل ہو، بغیر کچھ سوچے سمجھے بس وار کر دو۔ کیا یہ اندھا دھند جلد بازی نہیں ہے؟ اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ بظاہر یہ واقعی بے وقوفی لگتی ہے، لیکن یہاں ہمیں جلد بازی اور فیصلہ کرنے کی رفتار کے درمیان کا فرق سمجھنا ہوگا۔ اچھا، یعنی یہ جلد بازی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ مساشی انسانی دماغ کی اس سطح کی بات کر رہا ہے جو ہزاروں گھنٹوں کی مشق کے بعد حاصل ہوتی ہے، جسے ہم مسل میموری کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ ایک کام اتنی بار کر لیں کہ سوچنے اور عمل کرنے کا فاصلہ ہی ختم ہو جائے؟ جی، عام انسان خطرہ دیکھ کر پہلے سوچتا ہے، پھر عمل کرتا ہے۔ اس میں ملی سیکنڈ ضائع ہوتے ہیں، جسے ہچکچاہٹ کہتے ہیں۔ مساشی کہتا ہے کہ اتنی پریکٹس کرو کہ یہ ہچکچاہٹ ہی ختم ہو جائے۔ مطلب جیسے ہی دشمن کی کمزوری نظر آئے، جسم دماغ کا انتظار کیے بغیر بجلی کی تیزی سے وار کرے۔ یہ لاپرواہی نہیں، فیصلہ سازی کی انتہا ہے۔ بالکل۔ اور ظاہر ہے اپنی حکمت عملی کو پرکھنے کے لیے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ دوسرے کیا غلطیاں کر رہے ہیں۔ اسی لیے وہ چوتھی کتاب ونڈ بک میں دوسروں کی خامیوں کی بات کرتا ہے۔ ہاں، ہوا کی کتاب۔ تو کیا وہ اپنے دور کے دوسرے اسکولوں کے طور طریقوں پر تنقید کرتا ہے؟ جی ہاں، وہ بتاتا ہے کہ بہت سے جنگجو صرف لمبی تلواریں استعمال کرتے ہیں کیونکہ انہیں لگتا ہے فاصلہ رکھنے میں حفاظت ہے۔ وہ ضرورت سے زیادہ ایک ہی ہتھیار پر انحصار کرتے ہیں۔ مطلب اگر کسی تنگ گلی میں لڑنا پڑ جائے تو وہ لمبی تلوار تو دیواروں سے ٹکرائے گی، وہی واحد طاقت موت کا سبب بن جائے گی۔ بالکل، اور یہی نقطہ ہمیں کتاب کی آخری سب سے پراسرار منزل کی طرف لے جاتا ہے، دی وائڈ یعنی خلا کی کتاب۔ عام طور پر خلا کا نام سن کر لگتا ہے جیسے مکمل سناٹا یا کچھ نہ ہونا، جیسے کوئی تاریک خالی کمرہ۔ مغربی سوچ میں خلا ایسا ہی ہے، لیکن جاپانی فلسفے میں اس کا مطلب کچھ نہ ہونا نہیں بلکہ لامحدود امکانات کی جگہ ہے، جب انسان تمام روایات اور تکنیکوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ارے واہ، یعنی وہاں کوئی پہلے سے طے شدہ لکیر نہیں ہوتی، بس ایک بے ساختہ عمل رہ جاتا ہے۔ آج کے دور میں ماہرین اسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں نا؟ جی بالکل، اور ذرائع میں ایک بہت شاندار مثال دی گئی ہے ایک تجربہ کار جیز موسیقار کی۔ جیز موسیقار والی مثال، جب ایک نیا بندہ جیز بجاتا ہے تو وہ ہر نوٹ پر دھیان دیتا ہے نا؟ اسے فکر ہوتی ہے کہ کوئی سر غلط نہ لگ جائے۔ ہاں، وہ شعوری کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایک ماسٹر جیز موسیقار نوٹس کے بارے میں نہیں سوچتا، وہ بس دھن کے ساتھ بہتا چلا جاتا ہے۔ مطلب وہ اس خلا میں ہوتا ہے، اس فلو سٹیٹ میں ہوتا ہے، جہاں وہ اور اس کا ساز دو الگ چیزیں نہیں رہتے۔ بالکل، اور اس خلا کے درجے تک پہنچنے کے لیے جس ذہنی مضبوطی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ مساشی کی زندگی کے آخری دنوں کی تحریر 2:2 میں نظر آتی ہے۔ 2:2 یعنی تنہا چلنے کا راستہ؟ میں نے پڑھا ہے کہ اس میں 21 اصول ہیں۔ جی، موت سے کچھ دن پہلے اس نے غار میں یہ وصیت لکھی تھی۔ ان اصولوں میں ایک بے رحم سچائی ہے۔ وہ کہتا ہے ہر چیز کو بالکل ویسی ہی قبول کریں جیسی وہ ہے۔
یہاں جو بات حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ حالات کا رونا رونے کے بجائے حقیقت کو تسلیم کریں. یہ باتیں سننے میں تھوڑی سخت اور خشک لگتی ہیں، لیکن وہ مزید کہتا ہے کہ لذت کے حصول کے پیچھے مت بھاگیں، اور سب سے اہم، خداؤں کی عزت کریں لیکن ان کی مدد پر انحصار نہ کریں. ارے یہ بات تو شاید بہت سے لوگوں کو عجیب لگے، لیکن اگر گہرائی میں جائیں تو یہ جذباتی لاتعلقی یا ایموشنل ڈٹیچمنٹ کا اصول ہے. بالکل، جدید نفسیات بھی یہی بتاتی ہے. جب کوئی لیڈر کسی بحران میں پھنستا ہے تو جذباتی ہو کر معجزے کا انتظار کرنے کے بجائے اسے حالات سے اپنے جذبات کو کاٹنا پڑتا ہے. ہاں، تبھی اسے احساس ہوتا ہے کہ اسے اس دلدل سے نکالنے والا وہ خود ہی ہے، اور یہ احساس اسے واضح اور بہتر فیصلے کرنے کی طاقت دیتا ہے. یہی تو موساشی کا سب سے بڑا تحفہ ہے. یہ اصول انسان کو خود اس کی اپنی خواہشات اور انا کی قید سے آزاد کرتے ہیں، اور جو خود سے آزاد ہو جائے اسے کوئی شکست نہیں دے سکتا. واقعی؟ تو اگر ہم ان سب باتوں کا خلاصہ کریں تو یہ محض 17ویں صدی کی تلوار بازی کی کتاب نہیں ہے. یہ اس بارے میں ہے کہ مشق کے ذریعے دماغ اور جسم کو ایک کیسے کیا جائے. بالکل، اور پانی کی لچک سے حالات کا سامنا کیسے کیا جائے، آگ کی افراتفری میں وقت کو کیسے پہچانا جائے، اور خلا میں داخل ہو کر ہر خوف سے کیسے آزاد ہوا جائے. جی، آج کی اس مسابقتی دنیا میں یہ اصول اتنے ہی کارگر ہیں جتنے کل کے میدان جنگ میں تھے. اسی سوچ کے ساتھ ہم اس جائزے کے اختتام کی طرف بڑھیں گے. جی، یہ ایک بہت ہی معلوماتی اور گہرا سفر تھا. لیکن جانے سے پہلے میں ایک ایسے اصول پر غور کرنا چاہتا ہوں جو گراؤنڈ بک کا حصہ ہے پر ہمارے آج کی زندگی پر بہت گہری چوٹ کرتا ہے. اچھا، وہ کون سا اصول ہے؟ موساشی کا ایک بنیادی اصول ہے کہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس کا کوئی فائدہ نہ ہو. اب اگر آج ہم اپنی مصروف زندگی میں اس ایک اصول پر سختی سے عمل کرنا شروع کر دیں تو سوچئے. مطلب ہمیں اپنی زندگی سے بہت کچھ نکالنا پڑے گا. بالکل، ہمیں اپنے اسمارٹ فونز کے بے مقصد استعمال سے لے کر اپنی فضول مصروفیات تک کتنی بے معنی چیزوں کو کاٹ کر پھینکنا پڑے گا. اور کیا ہم اس سب کو کاٹنے کے بعد پیدا ہونے والے اس خلا اور سکون کا سامنا کرنے کے لیے واقعی تیار ہیں؟